الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آج ہم موجود ہیں دارالعرفان منارہ میں، جہاں پر سالانہ اجتماع جو 23 مئی سے شروع ہوا اور 22 جون تک جاری رہے گا، اس کا آج ایک بڑا اہم سیشن ہے، اور یہ سیشن ہے صحبت شیخ۔ اور یہاں پر سالکین موجود ہیں۔ شیخ المکرم حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ظاہر ہے کچھ اور ہے، لیکن یہ اجتماع شروع ہونے کے بعد حضرت صاحب کی مصروفیات کی وجہ سے ہم نے کوشش کی کہ یہ جو ہر روز یہاں پر ایک سیشن ہوتا ہے صحبت شیخ کے حوالے سے، اسی کو آج پروگرام کا حصہ بنا لیا جائے، اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ اجتماع جب تک جاری ہے اس وقت تک ہم پروگرام کو اسی فارمیٹ کے تحت لے کر آگے چلیں۔ ناظرین محترم، آپ بھی یہاں اس اجتماع میں شامل ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو اس کا راستہ بتا دیتا ہوں کہ دارالعرفان منارہ یہ ضلع چکوال میں ہے۔ اگر آپ پنڈی سے یا لاہور سے تشریف لانا چاہیں یا کہیں اور سے بھی اگر آپ آتے ہیں تو کلر کہار بہت مشہور جگہ ہے۔ کلر کہار سے ایک راستہ جاتا ہے جو خوشاب کی جانب نکلتا ہے۔ آپ اس راستے پہ کلر کہار سے 25 کلومیٹر آگے آئیں گے تو منارہ گاؤں آئے گا۔ منارہ گاؤں تھوڑا سا آگے ہے، اس سے تھوڑا سا پہلے دارالعرفان کا بورڈ آپ کو نظر آئے گا۔ دارالعرفان یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت امیر محمد اکرم اوان مدظ اللہ علی کا فیض جاری ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں سالکین یہاں پر موجود ہیں۔ یہ سیشن، اس سیشن کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی سالکین یہاں پر تشریف لاتے ہیں وہ ایک تو دیدار کرتے ہیں، اور صحبت ظاہر ہے کہ حضرت صاحب سے ان کی روبرو ملاقات ہوتی ہے، اور پھر وہ ان کے دل میں جو سوالات اٹھتے ہیں وہ سوالات بھی بلا جھجک وہ حضرت صاحب سے کرتے ہیں، اور حضرت صاحب رہنمائی فرماتے ہیں۔ آج بھی یہاں پر سالکین کچھ سوالات کریں گے، اور کچھ سالکین نے سوالات میرے حوالے کیے ہیں، وہ سوالات حضرت صاحب کے گوش گزار کریں گے۔ پروگرام کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور آپ نے یہ اجازت دی کہ ہم نے اس اجتماع کے اندر، چونکہ ہمارا پروگرام کنٹینیو ہے اور ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ اس میں بریک آئے، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا، اور یہ پروگرام جاری و ساری رہے گا۔ حضرت جی، سب سے پہلے تو کچھ سوالات جو میرے پاس ہیں اس سے آغاز کرتے ہیں۔ اظہر کمال لاہور سے یہ لکھتے ہیں کہ کیا کچھ خاص خصوصیات کا حامل شخص ہی ولی اللہ بن سکتا ہے، اور وہ کون سی خصوصیات ہوتی ہیں کہ جس کے باعث ولی اللہ بن جائے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کل مولود یولد علی فطرہ، ہر پیدا ہونے والا انسان فطری صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کریم جب اسے دنیا میں بھیجتے ہیں تو اس میں ساری انسانی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں۔ آنکھ کھولتا ہے تو والدین کو دیکھتا ہے۔ ہر بچے کے لیے دنیا کا بہترین شخص اس کا والد ہوتا ہے، دنیا کی بہترین خاتون اس کی ماں ہوتی ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم ابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب وہ انسانی معاشرے میں آنکھ کھولتا ہے تو پہلے اس کا واسطہ والدین سے پڑتا ہے، وہ اسے اپنے نظریات کی طرف لے جاتے ہیں، کوئی یہودی ہے یا نصرانی ہے یا مجوسی ہے تو بچے کو بھی ویسا ہی بنا لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد معاشرے میں جاتا ہے، کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو وہ اثرات لیتا ہے تو اس طرح کا بن جاتا ہے۔ لیکن قدرت نے جو اسے صلاحیتیں دی ہیں وہ مرتے دم تک اس میں موجود رہتی ہیں۔ لوگ ساری عمر شرک میں بسر کر گئے، لوگ ساری عمر بت پوجتے رہے، لیکن جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور جس نے بھی قبول کر لی وہ فطری استعداد اس کی پھر کام آ گئی اور شرف صحابیت پر فائز ہو گیا۔ تو وہ جو فطری صلاحیت ہے دنیا سے اٹھتے وقت تک آدمی میں موجود رہتی ہے، جب بھی اسے اہل اللہ کی صحبت میسر آ جائے وہ توبہ کر لے، رجوع اللہ کر لے، ولی اللہ بن سکتا ہے کوئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت جی اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال ہے، مشرف اسلام قریشی ہیں لاہور سے، یہ لکھتے ہیں جی کہ کیا کوئی بھی شخص محنت کر کے شیخ سلسلہ بن سکتا ہے؟ گزارش یہ ہے جی کہ نری محنت کام نہیں آتی بغیر شیخ کے۔ ولایت کیفیات کا نام ہے، حالت کا نہیں۔ کیفیات کے لیے کوئی لفظ بنا نہیں، یہ الفاظ میں سمائی نہیں جا سکتی، محسوس کی جا سکتی ہیں، الفاظ میں نہیں ڈھالی جا سکتی۔ جیسے بھوک ایک کیفیت ہے، آپ بے شک جتنے لیکچر دیتے رہیں، سمجھاتے رہیں، بندے کو 2 دن بھوکا رکھیں تو اسے سمجھ آئے گی کہ بھوک کیا ہوتی ہے، آپ کے لیکچر سے سمجھ نہیں آئے گی۔ غصہ ایک کیفیت ہے، پیار ایک کیفیت ہے، آپ غصہ کریں گے کسی سے تو اسے سمجھ آئے گی غصہ کیا ہوتا ہے، کسی سے پیار کریں گے تو اسے سمجھ آئے گی پیار کیا ہوتا ہے، شفقت کیا ہوتا ہے، یہ کیفیات ہیں۔ اسی طرح در حقیقت ولایت قلب کی کیفیت کا نام ہے، اور یہ ساری کیفیت آتی ہے آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر سے۔ ولایت یہ ہوتی ہے کہ کسی کے قلب کا تعلق قلب اطہر نبوی سے اتنا مضبوط ہو جائے کہ قلب اطہر کی کیفیات اس قلب میں آنے لگیں، اور پھر اس کے افکار سے، اس کی زبان سے، اس کے اعضاء و جوارح سے، اس کے کردار سے ان کی خوشبو آنے لگے، ان کی جھلک دکھائی دینے لگے۔ تو نری محنت نہیں، شیخ ہو، صحیح شیخ ہو جو بارگاہ نبوی تک پہنچانے کی استعداد رکھتا ہو، اس کی توجہ اور طالب کی محنت، یہ 2 چیزیں مل کر ولایت حاصل کرتی۔ سبحان اللہ، یعنی کہ طالب کی محنت بھی ضروری ہے، اور شیخ کی توجہ بھی ضروری ہے، اس کے بعد جا کے یہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ آفتاب احمد ہیں اسلام آباد سے، یہ لکھتے ہیں کہ اکثر ہم یہ سنتے ہیں کہ شیخ کی برکت سے مشکلات دور ہو جاتی ہیں، برکت کیا ہے اور مشکلات کیسے دور ہوتی ہیں؟ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ بنیاد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مکی زندگی میں جو بھی آپ پر ایمان لایا، دنیاوی مشکلات کے اس پر پہاڑ ٹوٹ پڑے، انہیں ایذائیں دی گئیں، انہیں مارا گیا، قید کیا گیا، گرم ریت پہ لٹایا گیا، گرم سلاخوں سے داغا گیا، کیا ظلم ہے جو ان پر نہیں ہوا۔ کمال یہ ہے کہ وہ سارا ظلم ہنس کر سہتے رہے۔ کیوں؟
کیا ان میں خصوصیت، کیا جرت، کیا ان کے دل کی کیفیت ہو گئی تھی کہ اس کیفیت کے مقابلے میں انہیں وہ دنیاوی تکلیفیں ہیچ نظر آتی تھی؟ تو اصل کمال تو یہ ہے شیخ کا کہ بندے کو اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہو جائے کہ وہ دنیاوی مشکلات کو بھول جائے، جو ہوتا ہے ہو، مجھے اس پہ قائم رہنا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے۔ دنیا میں ہاں پھر اللہ نے ان پر کرم بھی کیا، اور وہی لوگ انتہائی تکلیف دہ حالت میں گھر بار وطن شہر چھوڑ کر مدینہ منورہ کے مہاجر ہوئے۔ مدینہ منورہ میں انہیں 9 سال رفاقت نبوی نصیب رہی، 10ویں سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ 9 سالوں میں ان لوگوں نے جنہیں قید کیا جاتا تھا، مارا پیٹا جاتا تھا، ایذا دی جاتی تھی، انہوں نے نہ صرف مکہ فتح کیا بلکہ جزیرہ نمائے عرب پورا اسلام کے زیر نگیں ہو گیا۔ ایک فرانچ نے سیرت نبوی پر اس نے کتاب لکھی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں وہ لکھتا ہے کہ اگر تجزیہ کیا جائے تو 822 مربع کلومیٹر روزانہ فتح ہوا، تب جا کر جزیرہ نما عرب جو ہے زیر نگیں اسلام کے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی 9 سالوں پہ تقسیم کیا جائے رقبہ جزیرہ نما عرب کا تو 822 مربع کلومیٹر روزانہ آتے۔ ایک وقت وہ تھا کہ انہیں گھروں میں پیٹا جا رہا، ایک وقت وہ آیا کہ 825 مربع کلومیٹر روزانہ ان کی فتوحات کا بن گیا۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، من جانب اللہ دنیاوی تکلیفیں آتی بھی ہیں، رفع بھی ہو جاتی ہیں۔ برکت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو نسبت شیخ سے ہوتی ہے اس کی وجہ سے اللہ کریم رحم فرمائے۔ جو انہوں نے استقامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دکھائی، اس کے تو فعل اللہ کریم نے انہیں مینار نور بنا دیا۔ قیامت تک ہر بندہ وہ ہدایت پائے گا جو صحابہ کی پیروی کرے گا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ تو برکت حقیقت میں یہ ہوتی ہے۔ ہم چونکہ بہت کمزور ہیں، ہماری سوچ کا لیول نیچے آ جاتا ہے، اور اس میں ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب باطلہ ہیں ان کی عبادات کا حاصل یہ ہے کہ دنیاوی مشکلات کم ہو جائے۔ آپ ان کا مطالعہ فرما لیجئے تو ہر عبادت، ہر پوجا پاٹ کے ساتھ، ہر بت یا ہر جس انداز سے وہ پوجا پاٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی دنیاوی چیز وابستہ ہے، چونکہ وہ آخرت سے بیگانہ ہے۔ مومن آخرت سے آشنا ہوتا ہے اور اسے خبر ہوتی ہے کہ یہ دنیا تکلیفوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ تکلیفیں وہ ہیں جو حقیقی زندگی میں یہاں سے آگے جا کر پیش آئیں گی، تو وہ تو اس کی ایک نظر میں حل ہو جاتی ہیں، اس کا دل جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، انوارات الہی آ جاتے ہیں، تو تکلیفیں تو ہٹ گئیں۔ اب یہ زندگی کا ایک ٹائم ٹیبل رب العالمین نے بنایا ہے۔ کیا شیخ خود بیمار نہیں ہوتے؟ کیا شیخ خود مفلس نہیں ہوتے؟ کاشان نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد ہے کہ ہمارے گھر پہ کبھی ایک چاند طلوع ہوتا اور وہ مہینہ گزر جاتا، پھر دوسرا چاند طلوع ہوتا، وہ مہینہ بھی گزر جاتا، تیسرا چاند طلوع ہو جاتا، تو اتنے دنوں تک ہمارے گھر پر آگ نہیں جلتی تھی۔ عرض کیا گیا کہ اماں پھر آپ کا گزارا، آپ کھاتے کیا تھے؟ فرمایا چند کھجوریں، پانی پی لیا، کبھی ہدیۃً کسی نے دودھ بھیج دیا، اور اسی پر ایک وقت کا گزارا ہو گیا۔ تو 2 مہینے پکانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، اس لیے آگ نہیں جلتی تھی۔ تو یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر دنیا کی حیثیت ہوتی تو سب سے زیادہ بارگاہ رسالت میں حضور کے گھر پہ جمع ہو جاتی۔
بے شک، سبحان اللہ۔ ہم جب تکلیف یا دکھ کی بات کرتے ہیں تو مراد آخرت کے دکھ، آخرت کی تکلیف ہوتی ہے۔ دنیا کا ایک نظام ہے اللہ کا، انبیاء بھی بیمار ہوتے ہیں، صحت یاب بھی ہو جاتے ہیں، صحابہ بھی بیمار ہوتے ہیں، زخمی ہوئے شہید ہو گئے، بیمار رہے صحت یاب ہو گئے۔ اسی طرح یہ ایک نظام ہے، اس میں مومن بھی غیر مومن بھی ہر بندہ اس سے گزرتا ہے۔ صحت بھی آتی ہے، کبھی فراخی آتی ہے، کبھی تنگی آتی ہے، بچپن آتا ہے، جوانی آتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے۔ یہ ایک نظام ہے رب العالمین کا۔ اصل یہ ہے کہ اس نظام میں وہ کچھ کر جائے کہ مرنے کے بعد نہ موت اس کے لیے تکلیف دہ ہو، نہ بعد از موت کوئی دکھ اس کے سامنے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ شیخ کے ساتھ رہنے سے، وابستگی سے یہ استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان مشکلات کو برداشت کرنے کی استعداد رکھتا ہے اور اسے کوئی مشکل نہیں رہتی۔ ناظرین محترم، ایک مختصر سا بریک اور اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ سلسلہ سوالات کا جاری ہے اور یہاں ہمارے پاس موجود ہیں بہت سارے سالکین جو بہت دور دور سے آئے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بیرون ملک سے تشریف لائے۔ میں چاہوں گا کہ ان میں سے باری باری کچھ لوگ اپنے سوالات کریں تاکہ حضرت صاحب کے حضور ہم پیش کریں اور ان سے رہنمائی لیں۔ رضوان مقبول ٹوبہ ٹیک سنگھ سے۔ حضرت میں ریسنٹلی کینیڈا سے پی ایچ ڈی مکمل کر کے آیا ہوں۔ وہاں ویسٹ میں جو ایک پہلے خیال تھا کہ دماغ تمام جسم کو کنٹرول کرتا ہے، اب ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک نئی ریسرچ کے مطابق دل کا اپنا ایک دماغ ہے اور دل ہی دماغ کو اپنا میسیج سینڈ کرتا ہے اور پھر دماغ اب وہ احکامات باقی اعضاء و جوارے کو پہنچاتا ہے۔ تو حضرت آپ سے ہم نے یہ ساری بات اور صوفیہ کرام سے پہلے سن رکھی ہے، تو آپ کائنڈلی ہماری رہنمائی فرمائیں۔ آپ کینیڈا سے پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ یہ ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ میرے پاس کسی دوست نے بھیج دی ہے، میرے پاس پڑی ہے، میں نے دیکھی ہے۔ یہ بڑی دیر بعد سائنس اب یہاں پہنچی ہے کہ دل کا، تشریف رکھیں، کہ دل خود سوچتا ہے، سمجھتا ہے اور فیصلے کرتا ہے۔ قرآن حکیم نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روز اول یہ بات بتائی تھی اور تمام انبیاء نے یہ بات بتائی تھی کہ دل جو ہے اصل حکمران یہ ہے۔ دماغ کے فیصلے دل کے مقابلے میں نافذ نہیں ہوتے، دل کے فیصلے دماغ کے مقابلے میں نافذ ہوتے ہیں۔ دماغ مانے یا نہ مانے، دل کا حکم جو ہے وہ پورے اعضاء و سب جوارے پہ جاری ہوتا ہے، اور وہی دماغ جو دل سے حکم وصول کرتا ہے تمام اعضاء و جوارے کو پہنچاتا ہے۔ اس کو ایک آسان سی مثال سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ بعض لوگ جوا کھیلتے ہیں، بری حالت ہو جاتی ہے، ہارتے ہارتے ویران ہو جاتے ہیں۔ اب آپ ان سے بات کریں تو عقلاً دماغ ان کا بھی سمجھتا ہے کہ یہ بری بات ہے اور میں نے اپنا ساری دولت ضائع کر دی، اپنے آپ کو رسوا کر دیا، لیکن کھیلتے ہیں۔ پوچھا جائے جب تم سمجھتے ہو یہ بری بات ہے تو کیوں کہتے ہیں دل کرتا ہے؟ آپ کوئی اور کوئی چیز دیکھ لیں، ایک آدمی کوئی غلط حرکت کرتا ہے تو اس کا دماغ سمجھتا ہے کہ یہ غلط کر رہے ہو، لیکن وہ کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے۔ چونکہ دل کا حکم ہے، دماغ مشورہ دے سکتا ہے، ٹال نہیں سکتا، اسے ماننا پڑتا ہے۔ دماغ کی حیثیت وزیر کی ہے کہ جو حکم دل سے آئے اسے اسی لیے قرآن حکیم نے فواد کی بات کی ہے۔ یہ جو باتیں دماغ اور سوچ اور قوت فیصلہ ہے، یہ دل کے اندر اس پمپنگ مشین کے اندر ایک لطیفہ ربانی ہے
جسے انگریزی میں تو سیٹل ہارٹ کہتے ہیں، قرآن اسے فواد کہتا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل کان اولئک عنہ مسئولا، تمہاری سماعت، بصارت اور فواد، جو آپ سنتے ہیں وہ اس کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، جو آپ دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، وہ دل کے پاس جاتا ہے، وہ قبول کرتا ہے تو ٹھیک، رد کر دیتا ہے تو قرآن نے فرمایا آپ کی یہ جو قوت، جو حسیات ہیں آپ کی مختلف، ان سے آپ جن سے خبر حاصل کرتے ہیں، گرمی ہے، سردی ہے، موسم ہے، چیز خوبصورت ہے، بدصورت ہے، اس میں منافع ہے، اس میں نقصان ہے، تو یہ ساری خبر جو آپ کے حواس کرتے ہیں جمع، یہ دل کے پاس جاتی ہے۔ جس چیز کو وہ پسند کرتا ہے وہ آپ اختیار کر لیتے ہیں، جس کو وہ چھوڑ دیتا ہے وہ اختیار نہیں کرتی۔ اسی لیے اسلام نے بنیادی طور پر کہا ہے کہ جب دل ایمان قبول کرتا ہے، اور جب دل ایمان قبول کرتا ہے تو سارے اعضاء و جوارح از خود اس ایمان میں ڈھل جاتے ہیں۔ اگر ایمان دماغ تک رہے تو پھر یہ حال ہوتا ہے جو آج کل ہمارا ہو رہا ہے، ہم ذہنی طور پر سارے مسلمان ہیں، جو مار رہے ہیں وہ بھی، جو مر رہے ہیں وہ بھی، جو دہشت گردی کر رہے ہیں وہ بھی، جن کے ساتھ دہشت گردی ہو رہی ہے، ہم ذہنی طور پر سارے مسلمان ہیں، لیکن جس کا دل اس بات کو قبول کر لے اور قلبی طور پر مسلمان ہو جائے، وہ دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، نقصان نہیں، وہ دوسروں کے لیے مفید بن جاتا ہے، مضر نہیں رہتا، اس کے اعضاء و جوارح اطاعت الہی کے اندر آ جاتے ہیں۔ سو اس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے، دل اور دماغ برابر نہیں ہے، دل حکمران ہے، دماغ وزیر ہے، باقی اعضاء و جوارح پہ حکم دماغ کا چلتا ہے، لیکن حکم دماغ بھی دل سے لیتا ہے۔ خود دماغ جو فیصلہ کرتا ہے وہ بات بھی دل کے پیش کی جاتی ہے، پیش ہوتی ہے، دل قبول کرتا ہے تو اس پہ عمل دماغ کراتا ہے، نہیں کرتا تو چھوڑ دیتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جی، اس میں اگر یہ کہا جائے کہ سائنس ابھی اپنے ارتقائی منازل میں ہے، وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہے، جبکہ دین مکمل ہو چکا ہے، اور اس میں جو بات لکھی گئی ہے اس کے اوپر بحث کرنا اور سائنس کی روشنی میں بحث کرنا جو کہ ابھی کمپلیٹ ہی نہیں ہے، وہ سرے سے ہی غلط ہے۔ وہ نہیں بنتی نہیں، بحث کرتے ہیں کہ جی ایسا کیوں، ایسا وہ کیوں؟ بنتی نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر بحث مثبت انداز میں کی جائے تو سائنس جو نئی حقیقت دریافت کرتی ہے وہ دین کی تائید کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہی دل والا معاملہ دیکھ لیں، اب یہ ایک مہینہ پہلے تک کوئی نہیں مانتا تھا، کوئی تسلیم نہیں کرتا تھا، لیکن صوفی کہتے تھے، صوفی 1400 سالوں سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ میاں دل کا خیال کرو، بات ساری دل کے ساتھ، اور فرماتے ہیں کہ علم ظاہر بہت اچھی بات ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن علم ظاہر سارا دماغ میں جمع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علم رکھتے ہوئے بھی بندے سے خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، عمدن برائی کر لیتا ہے، لالچ میں پڑ جاتا ہے۔ دل جب اس طرف آ جائے، جب یہ علم دل میں اتر جائے تو پھر بہت حد تک محفوظ ہو جاتا ہے، حفاظت الہیہ نصیب ہو جاتی ہے۔ تو صوفیہ تو 1400، ایک معمولی سی بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا ہاتھ سے کھاؤ، اگر سالن میں انگلیاں ڈوب جائیں تو اچھی بات ہے، اور کھانے کے بعد انہیں رومال سے یا پانی سے دھونے سے پہلے انہیں چاٹ کر صاف کرو، یہ مسنون ہے، اس کے بعد پانی سے دھو لو۔ آج سائنس اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں، لقمے بناتے ہیں، تو انگلیوں میں اس طرح کا ایک مادہ آ جاتا ہے جو ہاضمے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ کر صاف کر لی جائیں تو وہ کھانا از خود اس سے ہضم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی سائنس آج مادیات کا سہارا لیتے اور لاٹھیاں پکڑتے اور سپورٹ لیتے وہاں تک پہنچی جو نبی رحمت نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ کھانا اس طرح سے کھاؤ اور انگلیاں چوس کر صاف کرو۔
سبحان اللہ. تو سائنس، میں نے ایک بہت بڑے سائنسدان کا قول پچھلے دنوں پڑھا. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بہت مبالغہ کریں اور بہت بڑھا چڑھا کر اپنی بات کریں تو شاید ہم یہ کہہ دیں کہ ہم نے 10% حقائق معلوم کر لیے، لیکن 90% تک ابھی ہماری رسائی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ مبالغہ کر کے اتنا ہم نے کیا نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی ہم مبالغہ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے 10% حقائق جان لیے ہیں، 90% کا ہمیں. یہ دیکھیں نا، ابھی تازہ ترین بات ہے کہ جب ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا اور یہ بات جب شروع ہوئی تھی کہ دل کیا چیز ہے اور دل کے اندر ہم یہ گہرائی کا خانہ کیا چیز ہے، ہم یہ بحث کرتے رہے. بہت سارے سوالات کرتے تھے. مجھے کئی لوگ ملتے تھے اور وہ کہتے تھے آپ کو پتہ نہیں ہے، سائنس تو یہ کہتی ہے، آپ یہ کہہ رہے. عدیل الوی ہیں سعودی عرب سے، انہوں نے ہمیں SMS کیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی ولی اللہ اور شیخ سلسلہ، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جہاں تک لفظ ولی اللہ کا تعلق ہے تو یہ صادق آتا ہے ہر مسلمان پر. اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا. بندے کا ولی ہونا اور بات ہے اور اللہ کا بندے کا ولی ہونا مختلف بات ہے. تو قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ ہر مومن کا ولی ہے. ولی کہتے ہیں دوست کو. بندے کا اللہ کا دوست ہونا، اللہ کا طالب ہونا، اللہ کی رضا پہ قائم رہنا، یہ بندے کی صفت ہے. لیکن جب یہ صفت اللہ کی طرف ہو جائے کہ اللہ فلاں سے دوستی رکھتا ہے تو یہ بہت عظمت ہے اس میں. تو مومن سے مراد ہے کہ اس کا ایمان صحیح ہو، عقیدہ وہ ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا. پھر ایمان کے ساتھ ایک شرط ہے. تو اس نے جہاں ایمان کا ذکر کیا ہے فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان جس کا درست ہے، جس کے اعمال صالح ہیں، یعنی ایمان دعویٰ ہے اور کردار اس کا گواہ ہے. تو جس کا اعمال ایمان کے مطابق ہیں اسے ایک درجے میں ولایت الہی حاصل ہے. یوں تو ہر بندے مومن ولی اللہ ہے. کچھ لوگ پھر اس میں ترقی کر جاتے ہیں اور اپنے آپ کو کلی طور پر ڈھال لیتے ہیں اطاعت الہی میں. انہیں ہم پھر خاص طور پر یہ لقب دے دیتے ہیں ولی اللہ. تو ولی اللہ شاگرد بھی ہوتا ہے اور ولی اللہ شیخ بھی ہوتا ہے. یہ ایسے ہے جیسے یونیورسٹی میں استاد بھی پڑھا لکھا ہے لیکن طالب علم بھی جاہل نہیں. علم اس کے پاس بھی ہے. علم کے درجات ہیں اپنے. طالب کا درجہ اپنا ہے، شیخ کا درجہ اپنا ہے. جیسے پڑھنے والے کا مقام اپنا ہے اور پڑھانے والے کا یونیورسٹی میں مقام اپنا ہے، پڑھے لکھے دونوں ہیں. تو صفت ولایت خاص ایمان ہے. ہر مومن ایک درجے میں ولی اللہ ہے. ہم کچھ لوگوں کو خاص اس لیے کر لیتے ہیں کہ وہ بالکل اپنے کردار کو اطاعت الہی میں ڈھال لیتے ہیں. تو وہ خود بھی وہ بھی ولی اللہ ہیں، شیخ بھی ولی اللہ ہے. شیخ کے اوپر ایک اور ذمہ داری نہیں آتی کہ وہ جس طرح سے فیض و برکات کا جو سلسلہ ہے اس کو آگے ڈسٹریبیوٹ بھی کر رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ استعداد بھی موجود ہوتی ہے کہ وہ تقسیم کر رہا ہے، جبکہ ولی اللہ شاید وہ صرف اپنے تائیں ہوتا ہے، اپنے کام وہ صحیح کرتا ہے. اس میں لفظ ولی اللہ تو طالب پہ بھی صادق آتا ہے اور شیخ پہ بھی صادق آتا ہے. اب میں نے عرض کیا نا کہ جیسے یونیورسٹی میں ایک PhD کا بھی طالب علم ہے. اب اس کے پاس ظاہر ہے علوم تو بڑے ہیں لیکن وہ طالب علم ہے. ایک ہے جو اسے PhD کرا رہا ہے. تو ظاہر ہے ان میں فرق تو مراتب کا فرق ہوگا علم ہونے میں، یا آپ دونوں کو عالم کہہ سکتے ہیں، پڑھا لکھا کہہ سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے تو ولی اللہ ہیں. لیکن ولایت میں اپنے اپنے مراتب ہیں. ہر ولی اللہ شیخ نہیں بن سکتا چونکہ حصول علم ایک خاصیت ہے اور علم کو بانٹنا ایک دوسری خصوصیت ہے. ایگزیکٹلی میں یہی جاننا چاہ رہا تھا
تو شیخ وہ ولی اللہ بنتا ہے جس نے ایک خاص سٹیج تک علم حاصل بھی کیا ہو اور پھر اسے تقسیم کرنے کی استعداد بھی رکھتا ہو. یہ من جانب اللہ ہوتی ہے. جس طرح سارے پڑھے لکھے لوگ استاد نہیں بنتے، اسی طرح سارے ولی اللہ شیخ نہیں بنتے. جس میں تقسیم کی استعداد ہو، آگے پہنچانے کی استعداد ہو، وہ شیخ بنتا. ناظرین محترم، آج کا یہ سلسلہ ظاہر ہے کہ یہاں پر دارالعرفان منارہ میں جاری تھا، اور چونکہ وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا، انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ کے جتنے بھی پروگرام ہیں، جب تک یہ اجتماع جاری ہے، وہ یہیں سے آپ کی خدمت میں پیش کریں. حضرت صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین محترم، منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.